میں دعوت دوں گا جنید اختر کو کہ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات کریں. جنید کو السلام علیکم. یہ فیصل نے کہا کہ پروگرام کا پہلا حصہ، پہلے حصے مراد آج کا سارا، مطلب اس پروگرام میں 2 حصے نہیں ہوں گے، یہ ایک حصہ رہے گا. اور جیسے کہ بتایا انہوں نے ارباب قلم کینیڈا کے حوالے سے کہ کیا مقصد ہے، تو ہمارا مین مقصد صرف اور صرف سیکھنا ہے. یہاں پہ ٹورانٹو میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ادب کے حوالے سے، اور یہی ہمارا یہ ہے. اور اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب فرمایا آپ لوگوں کی مدد سے. تو اسی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمارا پہلا پروگرام ہے. اس پروگرام میں جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور آج کا پروگرام آپ لوگوں کو ان کے کام کے متعلق بھی جاننے میں مدد دے گا، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے. جب میں گیا ملنے اور میری بات ہوئی تو واقعی مطلب ہے کہ ایک بندے کا اتنا کام ہو اور وہ اس طرح سے رہ جائے، لوگوں تک نہ آئے. تو ان کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ سب انہیں پرویز پروازی صاحب کے نام سے جانتے ہیں. شاید بہت کم لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ان کا اصلی نام ناصر احمد خان ہے. اور آپ قادیان میں پیدا ہوئے، آپ نے BA کیا، MA کیا، پھر 1968 میں پنجاب یونیورسٹی سے PhD کی. اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ان کے ٹیچروں نے ان کو جونیئر کلاسز کی تدریس پہ لگا دیا کہ آپ جی کلاسیں لیں. تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور باقاعدہ پھر تدریس کا آغاز مظفر گڑھ کالج سے انہوں نے کیا. وہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے لیکچرشپ شروع کی. اور آپ کی تقریباً سمجھیں 13 کے قریب تصانیف موجود ہیں مختلف موضوعات پر. انہوں نے تراجم بھی کیے ہیں، خاص طور پہ جاپنیز ایک شعری صنف ہائیکو کے نام سے جو بخاسی میں اس کے تراجم انہوں نے کیے. اور مجھے بڑا ہوا کہ یہ جاپان یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، 4 سال تک اردو پڑھائی ہے. انہوں نے سویڈن یونیورسٹی میں اردو پڑھائی ہے. تو مطلب نہ صرف پاکستان کے مختلف صوبوں میں اس میں پڑھائی، بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی ان کو درس و تدریس کا وہ رہا حاصل تجربہ. اور ظاہر ہے کہ ادب میں لوگ مختلف اصناف پہ مختلف اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن پرویز صاحب کا خاصہ رہا، انہوں نے کا زیادہ تر کام جو ہے وہ سوانح عمری پر ہے. سوانح عمری مطلب آپ بیتی یا کہہ لیں آپ. اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں علم ہونا چاہیے ہمیں، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوانح عمری لکھتے ہیں اور پڑھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو شوانح عمری لگ رہی ہے. جوش صاحب کی یادوں کی برات کے بارے میں ہم تبصرہ کیا تھا. تو خیر بہرحال ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ سوانح عمری ہوتی کیا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں تک میرا علم ہے، وہ بھی میں نے پرویز صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اس موضوع پہ لوگوں نے بہت کام نہیں کیا ہے ابھی تک. صرف غالباً 2 PhD علی گڑھ یونیورسٹی سے کی گئی ہیں اس کے اوپر، اور اس میں بھی ٹوٹل ملا کے 30 سے بھی کم سوانح عمری اس پر بات کی گئی. ہاں تو لوگوں نے اس پہ زیادہ لکھا نہیں ہے. اور خود پرویز صاحب نے تنہا 350 کے قریب سوانح عمریوں پر کام کیا ہے. مطلب 2 PhD لیول پہ 30 اور ایک انہوں نے صرف 350 کے قریب سوانح عمری پہ کام کیا ہے نا. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب سوانح عمری جو ہے ایک ایسا مطلب ادب کا پارٹ ہے کہ جس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ بہت سی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں، ہم اس میں تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس میں انسانی رویوں کے بھی جھلک نظر آتی ہے، ہمیں اس میں معاشرے کے اور ادوار کے پس منظر بھی اور فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص مطلب کس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. انہوں نے اس حوالے سے ساری معلومات. اور دوسرے سب سے بڑا جو سوانح عمری یا بیتی کا فائدہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا تجربہ نئی نسل تک منتقل ہوتا ہے. ایک شخص نے جو کچھ سیکھا، جو اس کو قلم بند کر کے وہ اگلی نسل تک پہنچاتا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے ہماری. انشاءاللہ یقیناً آج کے پروگرام میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ایک کامیاب پروگرام ہوگا آپ سب کے تعاون سے. تو پرویز پروازی صاحب اور ہم لوگ